آج کی ویڈیو میں ہم ویکلی ریپ اپ کریں گے. ہم خاص طور پہ پچھلے 2 ہفتوں کو بھی دیکھیں گے کیسی رہی مارکیٹ، اور اسٹاک پرفارمنسز پہ بھی بات کریں گے، اور پھر آج کے سیشن کو بھی دیکھیں گے، اور آنے والے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. میں ہوں خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 26 مئی کی ڈیلی کال لے کر. اور جناب سب میں پہلے کرتے ہیں ویکلی ریپ اپ. اچھا جناب، ویکلی ریپ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نمبرز کو بھی دیکھ لیں. فورن انویسٹر پورٹ فولیو کے تسلسل کے ساتھ مال بیچا جا رہا ہے. اس سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 7 کروڑ 44 لاکھ ڈالر کا مال 2025 میں بک گیا. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس ہفتے کے نمبرز جو ہے اس میں لوکل انویسٹرز نے تو مال خریدا ہے، مگر لوکل فنڈز اور فورن فنڈز کی سیلنگ رہی. اب ویکلی ریپ اپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم پچھلے ہفتے کی کال کو سمجھیں. پچھلے ہفتے کی اگر آپ کال اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ 2 لیول تھے جن پر بات کی گئی: 1,20,238 305 والا ایریا اور 1,19,550 410 والا ایریا. ان 2 لیولز کے بارے میں اس میں ڈسکشن ہوا. اس لیول کو ٹریگر قرار دیا گیا کہ اگر اس کے اوپر مارکیٹ رک جائے تو نیا ہسٹورک ہائی بن جائے گا، اور 1,19,550 410 کو ایک ضروری لیول قرار دیا کہ جس کے اوپر مارکیٹ کو لازمی رکنا پڑے گا، ورنہ مارکیٹ میں ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہوگی. اور پھر اگر ہم دیکھیں یہ دونوں لیولز نے اپنا پورا کام کیا. آپ کے سامنے یہ چارٹ موجود ہے جس میں نے ہفتہ وار اور ڈیلی چارٹ دونوں دکھائے. تو ویک کے 5 سیشن جو ہیں وہ 1,19,550 410 کے آس پاس نظر آئے. 1,20,000 ایک دفعہ ٹیسٹ بھی ہوا، مگر کلوزنگ ہمیشہ ہم کو نیچے ملی. تو بے شک ہفتہ کوئی زیادہ نقصان کے ساتھ تو نہیں بند ہوا، 547 پوائنٹ کا لاس ہے، مگر والیوم 45.68% گر گیا ہے. اس سے انویسٹر کی ہچکچاہٹ کا اظہار ہوتا ہے. گو کہ انڈیکس نے 1,20,699 کا ہائی بنایا، اور باوجود چند اٹیمپٹس کے جو اس نے کی 1,20,000 کے لیے، ہم 1,20,000 کے اوپر مارکیٹ کو کمفرٹیبل نہیں پایا ہم نے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو نیا ہائی دیکھنے کو نہیں ملا. تو یہ جو انڈیسائسو سچویشن تھی مارکیٹ میں، اس کے باوجود جو حیران کن بات تھی وہ انڈیویجول اسٹاک کی پرفارمنس تھی. بہت شاندار پرفارمنس رہی، بہت سے اسٹاکس نے آؤٹ پرفارم کیا. اگر ویک کو دیکھا جائے تو 0.46% ڈاؤن بند ہوا ہے، مگر اپنے پورٹ فولیو کو دیکھیں تو وہ تو اچھی خاصی پرسنٹیج سے اوپر آ گئے. تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس بات کو جاتا ہے کہ آپ کی سلیکشن کیسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی بھی مارکیٹ ایسی جگہ کلوز نہیں ہوئی کہ جس سے ہم کوئی خوف کا شکار ہوں، مگر بہرحال مارکیٹ کا یہ جو ہفتے کو اگر میں ملا کے دیکھوں تو واضح طور پہ ایک انڈیسائسو سچویشن پہ پوائنٹ کرتی ہے. انویسٹر سینٹیمنٹ جو ہے ہچکچاہٹ میں رہا، اور جو گفتگو تھی کہ انڈیا ابھی خاموش نہیں ہوا، اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے. پھر پاکستان میں اندرونی طور پہ جو کچھ دھماکے، اور خاص طور پہ انتہائی دردناک جو خزدار میں بس حملے میں بچوں کی شہادت ہوئی، یہ تمام چیزیں انویسٹرز کے ذہن پہ رہیں، حاوی رہیں کہ شاید ایسا کچھ دوبارہ وار ایسکلیشن ہو. اور پلس یہ کہ اب چونکہ یہ مئی کا مہینہ ہے، ختم ہو رہا ہے، تو جون بجٹ کا مہینہ ہے، تو انویسٹر عام طور پہ بجٹ کو لے کے بھی بہت پریشان ہوتا ہے، اور یہ والیٹیلٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے مارکیٹ کی. اب یہاں پر جو چارٹ ہے، میں بیسیکلی پہلگام سے لے کر جو 88 آورس کی وار ہوئی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ، اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 2 باکسز بنائے میں نے، ایک میں ویکلی کینڈلز دکھائی ہیں آپ کو 4 کینڈلیں، اور ایک میں نے آپ کو ڈیلی چارٹ دکھایا ہے کہ 22 اپریل کی پہلی کینڈل ہے الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ،
جب دہشت گردانہ حملہ ہوا پہلگام میں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس حملے کو لے کے اچھا حملہ تو ہوا بعد میں, ٹھیک ہے نا, مارکیٹ بند ہونے کے بعد, مطلب وہ جو رپورٹس آئیں, مگر مارکیٹ اس سے پہلے ہی 1,13,663 کے نیچے آ چکی تھی. تو ٹیکنیکلی مارکیٹ ویک تھی, اور یہی وجہ تھی کہ جب پہلگام اٹیک ہوا تو اس کے بعد مارکیٹ نے ڈپ لے لی, اور وہ ڈپ اور تھوڑی ریکوری چلتی رہی, ایک ہلکا ہلکا پل بیک چلتا رہا. مگر جب بھارت نے فضائی حملہ کیا تو پھر مارکیٹ نے ایک بڑی گراوٹ دکھائی جب 7,000 پوائنٹ نیچے بند ہوئی. اس کے بعد جمعے کو ریکوری بھی لی. اس کے بعد جو اگلا ہفتہ آیا منڈے, کیونکہ وار میں 10 تاریخ کو پاکستان نے جارحانہ اور فاتحانہ جواب دے دیا تھا, اور ساتھ میں ہی سیز فائر بھی ہو گیا تھا, تو اس کو مارکیٹ نے انتہائی پازیٹیو لیا, اور 10,123 پوائنٹ کا اضافہ ہوا مارکیٹ میں. اس اضافے کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو 9 سیشن گزرے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ہاں 9 سیشن گزرے. اس 9 سیشن میں مارکیٹ سے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جو 10,123 پوائنٹ سے زائد ہم نے گین کر لیے اس کو ہولڈ کر سکے, اور آپ دیکھیں مارکیٹ اس کے نیچے بالکل نہیں گئی. 9 سیشن تقریباً 2 ہفتے بن جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اچیومنٹ کے حساب سے تو الحمدللہ ملٹری کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ڈیمانسٹریٹ ہوئی ہے. ہم نے انڈین فائٹر جیٹ کو نہ صرف انٹرسیپٹ کیا, گرا بھی دیا, اور جو ایئر فورس کا پریسیشن ہے وہ بڑا واضح ہو کے سامنے آیا. سویلین کیجولٹیز کے بغیر ایک زبردست قسم کا ریٹیلیشن بہت بڑی فتح ہے, اچیومنٹ ہے. اگر ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ دیکھا جائے تو ابھی نندن کی واپسی سے لے کر ہم آج تک کی صورتحال کو دیکھیں تو ہم کو دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا, ٹھیک ہے جی. خاص طور پہ سیز فائر کے بعد ہمیں تمام دنیا کی نیشنز نے اپریشیٹ کیا. تو نیریٹو کی اگر ہم بات کریں تو جو ایک گلوبل نیریٹو ہے اگر اس کو ہم سمجھیں تو گلوبل اٹینشن جو ہے وہ کشمیر کی کانفلکٹ کی طرف آ جانا, یہ پاکستان کے نیریٹو کی جیت ہے. قومی جو وہ ہے مرال وہ بہتر ہوا, یونٹی نظر آئی قوم میں, اور ایک جس طرح ملٹری کو اپریشیٹ کیا گیا یک زبان ہو کر, پھر سوشل میڈیا پر جو پاکستانیوں نے جس طرح رد عمل دیا, یہ تمام چیزیں پاکستان کا نیریٹو بہتر کرتی ہیں اور بہتر نیریٹو ریفلیکٹ کرتی ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ایئر فورس کی پریسٹیج کی اگر ہم بات کریں تو اس نے وہ ریکگنیشن گین کی ہے جو ٹیکٹیکل سپیریورٹی اور پروفیشنلزم کی دلیل ہے, ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز بہت ٹیکٹیکلی بھی اور پروفیشنلی بھی بہت اچھی اور اکوپڈ ہیں. اوورآل اس چارٹ کو دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ پہلگام واقعے سے لے کر آج تک ہو کیا رہا ہے, کیا فیزز تھے, حملہ, اس کو لے کے خوف, پھر بھارتی پہلے تو دہشت گرد حملہ, اس کو دیکھ کے مائنڈ سیٹ بنا کہ یار کچھ ہوگا, تو اس میں مارکیٹ تھوڑی ڈپریس رہی. پھر جب بھارت نے ایکچولی حملہ کر دیا تو کیسے گری, پھر پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا تو کیسی ایکسائٹمنٹ ہوئی, پھر اس کے بعد 9 سیشن مسلسل بیلنس کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب چلتے ہیں آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں. آج کے سیشن کے لیے کو دیکھنے کے بعد میں ایک بات کہوں گا آپ لوگوں کو کہ جو ٹیکنیکل سگنلز ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دینا کچھ بھی نہیں ہے, اپنے منافع کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو نیور ڈو دیٹ. اگر آج کی مارکیٹ کو میں دیکھوں, بے شک آج کی مارکیٹ 1,19,456 357 کے اوپر سروائیو نہیں کر سکی, مگر آج کا جو لو ہے وہ میرے لیے بڑا ہی زبردست ہے, میرے لیے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہاں سے جو مارکیٹ نے
باؤنس کیا ہے. تو ڈیلی مارکیٹ اپڈیٹ میں میرے لیے سب میں ہائی لائٹڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں سے اوپر جانا، اور اس کے بعد بے شک مارکیٹ 50 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی، مگر اگر آپ لو دیکھیں اور کلوزنگ دیکھیں تو مارکیٹ نے ریکور کیا. ویسے تو اوور آل ہی مارکیٹ بہت لو بینڈ وتھ میں ٹریڈ ہوئی. اسی طرح آج کی جو نیگیٹو بات ہے وہ مارکیٹ کے والیوم کی کمی ہے کل کے مقابلے میں. والیوم کی کمی ہچکچاہٹ پر بات کرتی ہے کہ لوگوں میں ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. دیکھیے ویک تو بڑے تھوڑے سے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے، اور جو اوور آل ویکلی کلوزنگ ڈیلی کلوزنگ ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ شدید قسم کا ٹگ آف وار ریفلیکٹ کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بوتھ بلز اینڈ بیئرز جو ہے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس میں پازیٹیوٹی صرف اتنی ہے کہ ایک مخصوص ایریا میں کر رہے ہیں، اس سے نیچے نہیں آ رہے، نہ ہی اس سے اوپر جا پا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلش ٹریگر کام نہیں کر پا رہا، صرف ریزسٹنس پرووائڈ کر رہا، اس کے اوپر رکنے نہیں دے رہا مارکیٹ کو. اس وجہ سے ہم ہسٹورک ہائی سے محروم رہے اس ہفتے. جبکہ نیچے کی جانب دیکھیں تو وہ ہمیں کوئی خطرناک لو دیکھنے کو نہیں ملا. آج بھی جو لیول تھا 1,18,690 کا، وہاں سے باؤنس، اور ابھی بھی وہی لیول امپورٹنٹ ہے. اب اگر آنے والے ہفتے میں دیکھیں تو 1,19,495,550 یہ کم سے کم لیول ہے کہ مارکیٹ کو اس کے اوپر رکنا چاہیے. اگر مارکیٹ اس کے اوپر رکنے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ مارکیٹ میں ایگزاسشن دیکھیں گے، اور 1,18,690 جو کہ تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہاں سے دوری بنتی ہے 400 پوائنٹ کی، 400 پوائنٹ کی. تو اگر تو وہ اس کے نیچے ٹریڈ کریں تو پھر پرابلمز کا آغاز ہو سکتا ہے، کریکشنل فیز میں مارکیٹ آ سکتی ہے. ابھی تو کنسولیڈیشن میں ہے، پھر کریکشن میں آ سکتی ہے. اور یہ ساری چیزیں، والیوم کا کم ہونا، یہ تمام چیزیں جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں، انسٹیٹیوشنل پلیئرز ہیں، ان پر پوائنٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، ان میں بے یقینی کی کیفیت ہے. اور جو ایکسٹرنل پازیٹیو ایکسٹرنل پازیٹیو تھریٹس ہو سکتے ہیں یا نیگیٹو تھریٹس ہو سکتے ہیں، وہ ان کو لے کے بیلنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جیو پولیٹیکل اور اکنامک چیزیں جو ہیں وہ ٹریگر کریں گی مارکیٹ کو، چاہے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف. اور اب یہ آنے والے ہفتے میں مارکیٹ میں فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. کافی حد تک اس بات کے چانسز ہیں کہ آنے والے ہفتے میں مارکیٹ ڈیسائسو موو بنائے گی. اب ایسے میں جب ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے تو جو امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگر ہے مارکیٹ کے، ان پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. اگر کوئی ایگزاسشن کا پوائنٹ نظر آئے تو جو ایکیومولیٹڈ اسٹاک ہے اس میں سے بھی 30 سے 50% بیچ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مال ملتا ہے، ملا ہے. SSGC کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بہت سے اسٹاک ہیں. آپ FCEPL کی بات کر لیں، ماری کی بات کر لیں، سب نے مواقع دیے. تو لہذا اب کل کے سیشن میں، منڈے کے سیشن میں 1,19,495 550 کو لے کے احتیاط کریں. اس کے اوپر کم سے کم مارکیٹ کو رہنا چاہیے، نہیں رہتی تو مارکیٹ ایگزاسٹڈ کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. اور ریلی بنے گی 1,20,238 کے اوپر، اس سے پہلے نہیں بن رہی. ویئرز ڈاؤن سائڈ 1,18,690 کے نیچے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر اسٹرانگ سپورٹ کو توڑ کے بیئرس ایگریشن میں اضافہ ہوگا.
آخر میں یہ کہوں گا سمجھداری اور حکمت عملی مطلب واحد کامیابی کی کنجی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جاتے ہیں اسٹاک انالیسس پہ. میں بڑا حیران ہوں کہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کل آپ لوگوں کو BBFL کی کال دی گئی اور میں نے اس میں ایک کمنٹ بھی نہیں دیکھا. نہ صرف اس نے ٹارگیٹ اچیو کیا گیا. عام طور پہ میں پورٹ فولیو اسٹاک شیئر بھی نہیں کرتا اور میں نے BBFL پورٹ فولیو اسٹاک ہونے کے باوجود شیئر کیا. کسی ایک نے بھی شاید اس کو بائی نہیں کیا. بہرحال آپ کی مرضی ہے. 55 روپے کی بات کی گئی تھی کہ 55 کوئی نہیں، ٹارگیٹ کیا دیا گیا تھا، ٹارگیٹ اس میں دیا گیا تھا کہ 53.25 کے اوپر یہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گا اور 55.95 یا 54.25 پہلا ٹارگیٹ ہوتا. تو 55.2 کا ہائی بنا، 4% گین کے ساتھ بند ہوا. تو اور لاسٹ کال میں یہ کہہ چکا تھا کہ اس کا ٹارگیٹ تو کافی زیادہ ہے بھائی، پورٹ فولیو اسٹاک ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ 54.20 کے اوپر یہ کنٹینیو کرے گا اپنی کوشش کو اور 56.20 کو ٹارگیٹ کرے گا. زیادہ سے زیادہ 58.15 تک جائے گا. تو یہ موجودہ جو ریفریش ٹیکنیکل انالیسز ہے اس کے تھرو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے پچھلی کال بھی نیچے دکھا دی آپ کو تاکہ پڑھ لیں آپ. 52.55 کے نیچے اسٹاپ لاس ہے اور اس کو ٹریل کرنا چاہیے. 53.45 54.25 55.35 اس طرح آگے بڑھیں. جناب اگر یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اور آپ کے لیے کارآمد ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے کس نے BBFL لیا اور کس نے نہیں لیا. نمبر ہمارا موجود ہے 923456190443. بہت شکریہ. اللہ حافظ.